الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کی اس 3 اور 4 نمبر آیات میں بنو تمیم کے ایک وفد نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے پکارا تھا. یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف آئیے اور ہماری بات سنیے. قرآن مجید نے ان آیات کے ذریعے اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلانے والوں پر تنبیہ فرمائی اور یہ بات فرمائی کہ جو لوگ آپ کو دیوار کے پیچھے سے بلا رہے ہیں، حجرے کے باہر سے بلا رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ. بلکہ چاہیے تو یہ تھا انہم صبر، کہ آرام سے بیٹھتے صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف تشریف لے آتے، گھر سے باہر نکلتے، پھر یہ آپ سے اپنی بات کو بیان کرتے. لیکن چونکہ دیہات کے رہنے والے آدمی ہیں، آداب سے اتنے واقف نہیں ہیں. آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور مہربان ہیں. اس لیے ان کی اس کوتاہی پر جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا اور ان کو معاف کر دیا. لیکن ایک سبق ہمیں دے دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اور اسی طرح اپنے ہر بڑے کو عام طور پر دور سے نہیں پکارنا چاہیے. یہ بے ادبی ہے. اب آپ دیکھیں، ظاہری بات ہے، اگر ہمارے بڑے جا رہے ہیں، والد صاحب جا رہے ہیں، ہم دور سے انہیں پکاریں کہ ابا جی رک جائیں، ابا جی میری بات سن لیں. بچپن میں تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن بڑا ہو کر سمجھدار ہو کر اگر یہ کام کرے تو پھر بے ادبی ہوتی ہے، بے عقلی بھی شمار کی جاتی ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں، جب یہ بے ادبی اور بے عقلی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارنا یا محمد، یا دور سے پکارنا یا رسول اللہ، یہ بے ادبی ہوگی اور بڑی سنگین بے ادبی ہوگی. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے تنبیہ فرمائی کہ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح پکارتے ہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح ہر بڑے کا یہ حکم ہے کہ ان کو دور سے نہیں پکارنا چاہیے، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ مرشد ہو. اور والدین کی بات تو سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ میری بات یاد رکھیے گا، لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو درجہ ارشاد فرمایا ہے وہ والدین کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کا درجہ سب سے زیادہ ہے. بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ بھئی والدین کا کام کیا تھا کہ وہ آسمان سے زمین پر لے آئے، اور استاد کا کام یہ ہے کہ وہ زمین سے آسمان پر لے گیا، علم پڑھایا، ترقی دے دی. تو یہ جو ہے ایک عقلی بات ہے، عقلی بات ہے، اور عقل وہاں چلتی ہے جہاں سری نص نہ ہو. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں نص موجود ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عرب کے ایک شیخ تھے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، غالباً وہ تھے یا کوئی اور بڑے بزرگ تھے. وہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے گھر پہ کراچی تشریف لائے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ حضرت کوئی خاص واقعہ ہو تو بتائیں.
تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، لیکن جو علم آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اکابر علماء دیوبند کو دیا ہے ویسا علم مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ کہا میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو چند لوگ میرے پاس آ گئے، مجھ سے بات چیت کرنے لگے، مسائل پوچھنے لگے، تو ایک نے مجھ سے یہی سوال کر لیا کہ جی بتائیں والدین کا درجہ زیادہ ہے استاد کا۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات ہی نہیں تھی، تو میں نے وہی جو ایک جملہ آتا ہے وہ کہہ دیا کہ جی کہتے ہیں لوگ بڑے کہ والدین آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتے ہیں، استاد زمین سے آسمان پر لے کر جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو کہا ایک بالکل دبلا پتلا آدمی تھا، بالکل کمزور سفید ریش بابا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، شریعت میں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے درجات 4 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو طے فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرام، تیسرے نمبر پہ اجماع امت، چوتھے نمبر پہ عقل جسے کہتے ہیں قیاس، عقل۔ تو آپ نے چوتھے نمبر کو پہلے لے کر فیصلہ سنا دیا، حالانکہ نظم سری قرآن مجید میں موجود ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا مجھے فوراً تنبیہ ہوئی اور میں نے حرم شریف میں بیٹھ کر کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی۔ خیر وہ بابا جی چلے گئے، تو میں نے پوچھا یہ بابا جی کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہندوستان میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس کے شیخ الحدیث صاحب ہیں۔ تو قرآن مجید نے والدین کا رتبہ بڑا رکھا ہے، مرشد سے بھی بڑھ کر ہے، استاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا بات کہ اگر مرشد استاد نہ ہو، صرف مرشد ہو، تو ان کا درجہ تیسرے نمبر پہ، دوسرے پہ اساتذہ کا درجہ۔ اسلام نے یہ درجات دی، اور ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کا مرشد ہے تو ان سے ایسا تعلق ہے جیسا والدین سے بھی نہیں، ان کا اتنا ادب ہے جتنا والدین کا بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ والدین پہلے ہیں پھر مرشد ہیں، اگر وہ استاد ہوں تو، اور اگر استاد اور ہیں مرشد اور ہیں تو پہلے استاد۔ بہرحال اب ان حضرات کو بھی دور سے پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ اب اس طرح ایک عموم سے یہ بات نکلی کہ کسی کو بھی دور سے پکارنا جس میں یہ لگے کہ اس کو یہ ناگوار ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، تو اس آیت کی روح سے یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نخواستہ معاملہ ہو تو وہ تو بڑا سنگین ہے، جیسے میں نے اس آیت کے ابتدائی درس میں بھی کہا تھا کہ یہ معاملہ آج روضہ اقدس کے ساتھ بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں بھی اس طرح آپ کو زور سے پکارنا، آواز دے کر پکارنا، یہ علماء نے ناجائز لکھا ہے، کیونکہ آپ آج بھی اپنے روضہ اطہر کے اندر زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور اس سے ایک ادب یہ پتہ چلا دور سے پکارنے والا، آج کل ٹیلی فون کا سسٹم، ٹیلی فون میں ایک بات تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وقت دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات ہے وقت دیکھیں کہ نماز کے اوقات تو نہیں ہے، نمبر 2 آرام کے اوقات تو نہیں ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ ان ایسے ٹیلی فونوں کی وجہ سے بندے کو جب آرام کرنا ہوتا ہے تو اس کو سیل فون بالکل آف کر کے سونا پڑتا ہے، اور بسا اوقات کوئی اہم فون آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی کہیں سے ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے رشتہ داری ہے، دوست احباب ہیں، پھر ان کو تاخیر ہو جاتی ہے صرف ان فونوں کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ ہم دیکھ لیں کہ ٹیلی فون جن کو کر رہے ہیں ان کے معمولات اس وقت کیا ہیں۔ نماز کا تو وقت نہیں ہے، آرام کا تو وقت نہیں ہے۔ پھر اگر ہم ٹیلی فون کریں تو ہم دیکھیں کہ ایک مرتبہ ہم نے کر لی، اور وہ ایسے ساتھی ہیں، ایسے آدمی ہیں کہ جو ایک ہی مرتبہ میں اٹھا لیتے ہیں، پھر ہم دوبارہ ان کو ایمرجنسی نہیں ہے تو کال نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کسی سے بھی اگر لمبی بات کرنی ہے تو فون ملا کر ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ جی میں نے آپ سے لمبی بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بعد میں کرنا۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام نہیں ہے۔
جیسے وہ ایک انگریز ہوا مسلمان، اسلام لے آیا تو بیچارہ مسجد میں آ گیا، نماز سیکھی، نماز پڑھی، اگلے دن وہ کوئی 11-12 بجے کے درمیان مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ وضو والی جو نالی ہے اس نالی پہ ساری کائی جمی ہوئی ہے، تو وہ بیچارہ اوزار لے آیا، اس کو کھرچنے لگا، صاف کرنے لگا، تو اتنے میں ایک بابا جی مسجد میں داخل ہوئے اور انگریز کو دیکھا کہ وہ نیا مسلمان ہے، سب کو پتہ چلا تھا علاقے میں، وہ بیچارہ کائی کو صاف کر رہا ہے، نالی کو صاف کر رہا ہے، تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ مسلمان تو ہو گیا لیکن انگریزیت ابھی تک اس کے دماغ سے نہیں گئی، انگریزیت نہیں گئی، حالانکہ یہ انگریزیت نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ ہمیں تو اسلام نے کہا ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے پھٹے بھی ہوئے تھے اور میلے بھی تھے، تو آپ نے فرمایا اس شخص سے یہ نہیں ہوتا کہ کم از کم اپنے کپڑوں کو دھو ہی ڈالے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، میں تو یہ ایسے عاجزی اور تواضع میں پہن رہا ہوں۔ فرمایا یہ تواضع اور عاجزی نہیں ہے، یہ تواضع اور عاجزی نہیں ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن، پھٹے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاف ستھرا بندہ ہونا چاہیے، اسلام کا یہ درس ہے۔ بہرحال اب یہ ٹیلی فون کا معاملہ ہے، وہ بھی اسی طرح اگر ہم کسی کے دروازے پر جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں فرمایا کہ اگر تم لوگ کسی کے دروازے پر جاؤ ملاقات کے لیے، اور وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ جی ابھی لوٹ جائیں، ابھی وہ مصروف ہیں، ابھی آپ سے نہیں مل سکتے، تو آپ چلے جائیں، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اصرار نہ کرو ملاقات پر، ہو سکتا ہے وہ ایسی مصروفیت نہیں، اور 3 مرتبہ اجازت لو پھر آپ چلے جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف سے نکل کر ایک صحابی کے گھر پر گئے، وہ 2 سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، مدینہ شریف کی بستی سے 2 سے 3 میل کا فاصلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے اور جا کے دروازے پر دستک دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ دستک دے کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادخل، کیا میں آ جاؤں؟ اس طرح آپ کا سلام اور استئذان اجازت ہوتی۔ آپ نے سلام کیا، وہ صحابی گھر میں ہی تھے، اس وقت ان کے ذہن میں بس یہ بات آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کر رہے ہیں یہ نبی کی دعا ہے، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا امام الانبیاء کے مبارک منہ سے نکل رہی ہے، یہ تو اللہ کے یہاں قبول ہی قبول۔ اس لیے روایت میں آتا ہے یہ جو یہود تھے نا، بے بہود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، بغض رکھتے تھے، لیکن یہ بڑی کوشش کرتے تھے وہاں آ کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو انہیں چھینک آ جائے، بڑی کوشش کرتے تھے، چھینک آتی نہیں تھی ان کو، صاف روایتوں میں آتا ہے۔ کوشش کیوں کرتے تھے کہ چھینک آئے گی تو یہ چھینک میں کہیں گے الحمدللہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیں گے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور نبی کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، پیغمبر کی دعا میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول نہ ہو، اس لیے کوشش کرتے دعا مل جائے۔ اور ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ آج بھی ہے، اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کوئی شخص جائے، اس کو چھینک آ جائے، وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ فرماتے ہیں، حضور کی دعا مل جاتی ہے، لیکن عموماً چھینک آتی نہیں ہے وہاں، عموماً نہیں آتی۔ بہرحال اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ بجایا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو دعا مل رہی ہے، تو انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، وعلیکم السلام، آہستہ سے جواب دیا۔ اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے نا تو اس کا جواب اتنا دینا چاہیے کہ وہ سن سکے، اگر وہ دور ہے نہیں سن سکتا، جیسے بسا اوقات سواری پہ جاتے ہوئے ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اس سے سلام کا جواب نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھا لیں اور زبان سے بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگرچہ آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس نے کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ ہاتھ اٹھانا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے سلام کو سن لیا اور اس کا ہم جواب دے رہے ہیں، صرف ہاتھ اٹھانے سے وہ جو سلام انہوں نے کیا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجایا اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل۔ انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا کہ دعا مل رہی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے دروازہ بجایا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ واپس تشریف لے کر جانے لگے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، وہاں سے فوراً اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچ کر آپ کے آگے جا کر عرض کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، مجھے کوئی جواب نہیں آیا، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لو، جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، بس میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں تو موجود تھا، سلام بھی سن رہا تھا، جواب بھی دے رہا تھا، بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ دعا مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا میاں دیکھو یہ جو تم نے کیا نا یہ ٹھیک نہیں، دعا لینے کا اور بھی طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی چلے، آپ واپس آ گئے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا جاتا جی 3 مرتبہ میں نے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا، نالائق آدمی، اب تو کہتا ہے جا میں کوئی اتنا ویلا ہو، فارغ بیٹھا ہو، اب نہیں جانا، اور خصوصاً اپنا چھوٹا ہو تو بندہ بالکل غصے میں آپے سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ان کے ساتھ تشریف۔ وہ ایک مشہور روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو نے آ کر مسجد میں پیشاب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اٹھ کر دوڑے، آپ نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ، اب یہ اٹھ کر بھاگے گا تو پیشاب ساری مسجد میں پھیلے گا، روکے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور سمجھایا۔ اس بدو نے جا کے اپنے علاقے میں جو دعوت دی اس میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم ما رأیت مثل ھذا المعلم قط، میں نے کبھی ایسا استاد نہیں دیکھا، ما ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے کچھ کہا، بس پیار سے ایک بات فرمائی کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں، پیار سے ایک بات فرمائی۔ یہ طریقہ تو سلام کا بھی طریقہ ہے، اسلام میں اجازت کا بھی طریقہ ہے، ٹیلی فون کا بھی طریقہ ہے، یہ سارا ہمیں اسلام نے سمجھایا ہے، اور اگر ہم اسلام کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں پھر کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ کفارہ تب لازم ہوتا ہے جب جرم کامل پایا جائے، اور اگر جرم کامل نہ ہو تو کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ جیسے کہ بغیر کسی ارادے کے حلق سے کوئی چیز اتر جائے، روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ مثلا وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہیں، روزہ بھی یاد ہے، لیکن خدا نخواستہ کلی کرتے ہوئے تھوڑا پانی نیچے اتر گیا، اب روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ارادہ تو نہیں تھا توڑنے کا، اسی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بارش کا موسم ہو، برسات ہو رہی ہو، جیسے بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے، پنجاب میں بھی ہوتی ہے ان گرمیوں میں، انسان نے جمائی لی اور اچانک ایسے اوپر منہ ہو گیا اور بارش کا 1-2 قطرہ اندر چلے گئے، حلق سے نیچے اتر گئے، حالانکہ ارادہ تو نہیں تھا اس کو اتارنے کا، تو روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں آئے گا، البتہ قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح صبح جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹرین میں کوئی ایسی نوعیت ہو گئی، بندہ سحری کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی، حالانکہ ہو چکی ہے، وہ کھا رہا پی رہا ہے، روزے کی نیت سے ہی کھا رہا پی رہا ہے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر غروب میں شبہ ہو جائے اور شبہ میں انسان غروب میں افطاری کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، صرف روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام، اللہم اعنا علی ذکرک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وسلم۔